نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب زندگی کے تحت کھانے کے آداب میں آج ہم بات کریں گے دعوت اور قبولیت کے آداب کیا ہوتے ہیں اور دعوت دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو دعوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نیک اور پرہیزگاروں کو دعوت دی جائے اور بروں سے پرہیز کی جائے، اس لیے کہ کھانا کھلانا گویا کہ مہمانوں کو قوت مہیا کرنے کے مترادف ہے، اور فاسق کو قوت دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ فسق و فجور اور برائی کو قوت دے رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک برائی کرنے والا شخص ہے تو وہ جب کھانا کھائے گا، دعوت کھائے گا، تو اس کے اندر جو طاقت آئے گی اس طاقت کا استعمال وہ اپنی برائی کرنے میں لگا دے گا۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اور دوسروں کو اذیت پہنچانے والا شخص ہے تو اس سے بھی گریز اس لیے کریں، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ اس شخص کو دعوت کھانے سے جو طاقت مہیا ہوگی اس طاقت کا استعمال یہ اپنی اور زیادہ برائی میں اور دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینے میں کرے گا۔ نیز دعوت میں مساکین کو ترجیح دیں، یعنی جو مسکین لوگ ہوں، جو غریب ہوں، جن کے پاس کھانے کو مال نہ ہو، اچھی چیزیں کھانے سے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کئی مہینوں تک وہ اچھا کھانا جن کو نصیب نہ ہوتا ہو، ان لوگوں کو زیادہ دعوت دیا کریں اور دولت مندوں سے اعراض کریں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بدترین دعوت اور دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور غرباء اور مساکین سے اعراض کیا جائے۔ آج کے اس مادی دور میں ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر بلایا ہی ان لوگوں کو جاتا ہے جو امیر ہوں، دنیا دار ہوں، اور ساتھ بلانے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب امیر بندہ آئے گا تو وہ ہمارے دعوت ولیمہ پر پیسے زیادہ دے گا، اور غریب سے اعراض کیا جاتا ہے۔ جو رشتہ دار غریب ہوتے ہیں ان کو بلانے سے لوگ گریز کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت دیتے ہوئے غریب کو زیادہ اہمیت دیں امیروں کی نسبت سے۔ مزید فرمایا، تم لوگ تو دعوت دینے میں بھی خطا کے مرتکب ہوتے ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہو جو آتے ہی نہیں ہیں، اور جو آ سکتے ہیں انہیں تم بلاتے نہیں ہو۔ بعض اوقات رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انانیت کی وجہ سے، کسی دشمنی کی وجہ سے، یا کوئی نہ کوئی بات دل میں رکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دعوت پہ نہیں آتے۔ اور ضیافت اور دعوت میں مناسب یہی ہے کہ اپنے عزیز، رشتہ دار، احباب، رفقا کو نہ بھولیں، انہیں ضرور بلائیں، کیونکہ ان کو نہ بلانا وحشت کا باعث ہے۔ ہاں، دعوت کا مقصد تفاخر اور اپنی بڑائی اظہار نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ اپنی بڑائی کے لیے کہ میں بہت اچھا کھانا کھلا سکتا ہوں، یا میں ان کو دعوت دوں گا تو میری واہ واہ ہوگی، میرا نام ہوگا، میری قدر کریں گے، ان نیتوں کو رکھتے ہوئے دعوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیت یہی ہونی چاہیے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورا کر رہا ہوں، اور وہ یوں کہ غرباء اور مساکین کو کھانا کھلا کر خوش کر رہا ہوں۔ جب مساکین اور غریب لوگ کھانا کھائیں گے، ان کے دل سے جو دعا نکلے گی، اس دعا سے دعوت کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہوا
کہ وہ نہیں آئے گا، یعنی یہ آپ کو یقین ہو پکا کہ فلاں شخص کو اگر دعوت دے بھی دوں تو وہ تو میری دعوت پہ آئے گا ہی نہیں، وہ اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو اس کو دعوت نہ ہی دی جائے کہ اس سے بلانے والے کو نہ آنے پر بلا وجہ دکھ اور رنج ہوگا۔ کیونکہ جس نے دعوت دی ہے اگر وہ دعوت دیتا ہے اور وہ دعوت پہ نہیں آتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قلبی طور پر وہ اس کا انتظار کرے گا، نہ آنے کی صورت میں اس کے قلب میں دکھ پیدا ہوگا، اور اس دکھ سے بچنے کے لیے چاہیے کہ بے شک اس کو نہ بلائے۔ اور جو آدمی برضا و رغبت، خوشی اور مسرت سے دعوت قبول نہ کرے اسے بھی نہ بلائیے، اس لیے کہ اگر وہ دعوت قبول بھی کر لے گا تو بخوشی کھانا وغیرہ تناول نہیں کرے گا، اور اس کا یہ فعل دوسروں کی اذیت اور کراہت کا باعث بن جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم آداب قبولیت کی شرائط بیان کریں گے، یعنی دعوت کو قبول کرنے کی کیا شرائط ہوتی ہیں، ان کا بیان کیا جائے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی علمی، دینی، مذہبی اور سبق آموز جو یہ درس ہے یہ آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، عمل کرنے کے بعد مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔